آپ سے لاسٹ ٹائم جب پوچھ رہے تھے، لاسٹ ٹائم آپ سے کویشچن پوچھ رہے تھے، آپ نے بریک کیا تھا نیگیٹو تھنکنگ کے بارے میں، کچھ بھی بات ہو رہی تھی ہم نیگیٹو تھنکنگ کی طرف which was very clear. وسوسے جو ہیں یہ نیگیٹو تھنکنگ نہیں لگتی ہے، لیکن these are some possibilities which come، اور وہ وسوسے ڈر کی طرح آپ کے پاس آ جاتے ہیں. اس سے کیسے بچا جائے، اس سے کیسے دور آ جائے، اور کس طرح کے وسوسوں پہ فوکس کیا جائے، کس کو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں؟ ٹھیک ہو گیا جی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اچھا جی، جب ہم وساوس کی بات کرتے ہیں تو اس پہ دو چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں. پہلی چیز یہ سمجھنی ہے کہ ہم ایک یہ اور لمبی ڈسکشن ہے، یہ کسی سے رکھتے ہیں جو پھر لمبی جائے گی، ہم اس کو دیکھ لیں گے کیسے کرنا. کہ ہم دنیا میں جو پہنچے ہوئے ہیں تو ہمارا ایک بیگیج ہے جس میں ایک چوائسز ہوئی، جس میں ہم جیت گئے اور شیطان ہار گیا، اور شیطان کو بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی. اس نے اس کا بدلہ لینے کے لیے اللہ سے مہلت مانگی ہوئی ہے. تو وہ سرٹن لیول پر انٹرفیئر کرتا ہے ہمارے تھاٹ پروسیس میں، فزیکل نہیں کرتا. اس تھاٹ پروسیس میں جو اس کا سب سے بڑا ٹول ہے وہ وساوس ہے. اور اس وساوس میں جو اس کا سب سے بڑا ٹول ہے وہ نا امیدی ہے، مایوسی ہے. شیطان ابلیس کا ایک مطلب ہی مایوس ہے. وہ مایوسی کے ذریعے آپ کو اندیشہ دور دراز میں مبتلا کرتا ہے کہ یہ تو نہیں ہوا، تیرا کبھی بھی نہیں ہوتا، تو نے یوں ہی خوار ہو جانا ہے، تیرا کچھ نہیں بننا. جب جیسی آپ اس ڈپریشن میں جاتے ہیں پھر وہ آپ کو ایک سلوشن دیتا ہے جو عام طور پر غیر اخلاقی ہوتا ہے. تو وساوس جو ہیں وہ کاشت کر رہے ہوتے ہیں اس صورتحال کو جس میں آپ سے کوئی غیر اخلاقی کام کروایا جا سکے. تو وساوس سارے شیطان کی طرف سے آتے ہیں. اچھا کیسے آتے ہیں؟ سورہ ناس اللہ کہتا ہے وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، آپ اس سے پناہ مانگتے ہیں. وہ من الجنتی والناس دونوں میں سے ہیں. ابلیس عزازیل جن ہے، اس کی اپنی اولادیں بھی ہیں، انسانوں میں سے اس کے مانوی فرزندان بھی ہیں، وہ مل کے کرتے ہیں. تو یہ نیکسس سا بنتا ہے. ہمارے پاس آس پاس سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں اور یہ کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک کا. یہ ایک نا امیدی ہے. اس نا امیدی سے کیا ہوگا؟ آپ ڈر جائیں گے، آپ کہیں گے یار کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یار ان کا کیا بنے گا. اس سے اگلا سوال جڑا ہوا ہے ان کا. یہ اس کی کاشت ہے. تو وساوس سے بچنے کا جو میں نے سلیقہ سیکھا ہے اگین قرآن و حدیث سے وہ یہ ہے کہ آپ اس کاشت کو نہ ہونے دیں. میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. دوسرا لیول کیا آتا ہے؟ اس نے ایک وسوسہ پیدا کیا، آپ خوف میں آ گئے، آپ انگزائٹی میں آ گئے، آپ نے کوئی کام کر لیا، وہ کام گناہ کا نکلا، تیرا کام تو ختم بھائی، تو گنہگار ہے، تیری تو نہیں بخشش ہوتی، تو گیا. احساس ندامت گناہ اتنا بڑھا دیتا ہے کہ انسان اپنے اندر خیر کی توفیق ہی نہیں پاتا. یہاں پھر اللہ آ گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہمارے مولوی بھی آ گئے جو سارا دن ڈراتے رہتے ہیں جناب یہ سزا ملے گی، وہ سزا ملے گی، ایسے سزا ملے گی. اس پہ ایک جملہ میں آپ کو اس کے بعد کروں گا. اب میں اس آیت کو پورا پڑھتا ہوں. یہ آیت ہے جس کا ایک ٹکڑا تھا، آخری ٹکڑا ملاتا ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اس کا ترجمہ کچھ ہمارے دوست کر دیں گے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. پہلے تو گرامر کے حساب سے غلط ہے یہ. اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے، کر دیتا ہے. دوسرا گا اس پہ لگاتے ہیں آپ جس کی صلاحیت میں شبہ ہو. میں لاہور چلا جاؤں گا، پتہ نہیں جا سکتا ہوں. اللہ کے پاس کون سا شبہ ہے آپ کو جی؟ تو معاف کر دیتا ہے. یہ دو لیول ہے. حل یہی ہے کہ جہاں آپ کو مایوسی ہونے لگے آپ فوراً صورتحال کو اسیس کریں اور اس صورتحال پہ لوٹ جائیں جو صدیق اکبر پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طاری ہوئی تھی. غار ثور میں تھے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باہر کفار کی چاپ آ رہی تھی، ڈر گئے.
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے فرماتا ہے کہ دو میں سے ایک ڈر گیا، رسول اللہ نے فرمایا لا تحزن، مت گھبراؤ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ آپ نے ضرور رکھنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ پوری اسکیم کیسے چل رہی ہے؟ ہم انسان ہیں، نالائق ہیں، ہماری لمیٹیشنز ہیں، ہم انسٹنکٹ پہ چلتے ہیں جو کہ اینیمل ہے. شیطان آس پاس گھوم رہا ہے، وہ ہمیں بہکاتا ہے، بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، ہمیں وہ وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم نہیں دیکھتے. اس سارے میں ایک ماسٹر سٹروک ہے میرے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہونے کے ناطے، ان اللہ معنا، اللہ میری طرف ہے. میں اس پہ ایک بار پہلے ایک تمثیل دے چکا ہوں کہ آپ کا چھوٹا بچہ ہو، بھائی، بھتیجا، بیٹا، اندھیرے میں آپ اس کو لے کے چلیں تو وہ ڈر جاتا ہے، کہتا ہے اندھیرا، کہتا ہے میں ہوں نا. جیسے آپ کہتے ہیں نا میں ہوں نا، اس کا خوف اتر جاتا ہے. اگر دوبارہ خوف آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کا ہاتھ یا بازو اور زور سے پکڑ لیتا ہے. جتنے زور سے وہ پکڑتا ہے اتنی توانائی اس کو منتقل ہوتی ہے جو اس خوف سے اس کو بچاتی ہے. یہی میں نے اور آپ نے کرنا. جب وہ وسوسہ آئے، جب وہ خوف آئے، ہم نے اللہ کا ہاتھ اور زور سے پکڑ لینا. کیسے پکڑنا ہے اس نے بتایا ہوا، آپ کے پہلے سوال سے بھی جڑا ہوگا. وہ عبادات بڑھائیں، صدقات بڑھائیں، حسن خلق بڑھائیں، وہ ہوتا چلا جائے گا. یہ سائیکل یوں ہی چلنا ہے. نہ ایسا کوئی وقت آنا ہے جس میں یہ وساوس ختم ہو جائیں گے، نہ ایسا کوئی وقت آنا ہے جس میں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. یوں ہی چلتا رہے گا. وقول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حتی یاتیک الیقین، ایمان لاؤ یہاں تک کہ یقین کو پہنچو. آپ نے فرمایا یقین سے مراد موت ہے. موت آنے تک یہ امتحان چل رہا ہے. موت کے بارے میں گفتگو ہماری ایک اور ہے، وہ ہم تھوڑی دیر میں کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.